الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسلہ ہے اصلاح نفس، موضوع ہے ایمان اور مومن کی فضیلت۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو خود اور تیری فضا کتنی اچھی ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک مومن کی جان و مال اور اس سے اچھا گمان رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری اطاعت کی اور پھر ہجرت کی، میں اسے جنت کے نچلے، وسطی اور بلند ترین حصے کے ایک ایک گڑ کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جو یہ کام کرے اور نہ تو خیر کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے اور نہ ہی برائی سے بھاگنے کا کوئی موقع گنوائے، تو یہی اس کے لیے کافی ہے، وہ جہاں چاہے جا کر مر جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے دنیا چھوڑی، ایمان نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو وہ اس حال میں مرے گا کہ اللہ عز و جل اس سے راضی ہوگا۔ اے عاشقان رسول، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک حدیث پاک کے ذریعے ہم کو یوں سمجھے وظیفہ مل گیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار والا تبار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل مومن کو دنیا میں نیکی کی توفیق دینے اور آخرت میں اس کا اجر دینے میں ظلم نہیں فرمائے گا، جبکہ کافر کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس کی وجہ سے اسے کوئی بلائی دی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے، عمل کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل موحدین کو ان کے عمل کی کمی کے مطابق جہنم میں عذاب دے گا اور پھر ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں لٹا دے گا۔ موحدین سے مراد وہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتی ہیں، اسلام کے عقائد پر ثابت قدم رہتے ہیں، وہ موحدین اگرچہ عمل کم بھی کریں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عذاب جہنم دے کر ایک عرصے کے بعد ان کو جنت میں عطا فرما دے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھے دیکھا اور ایک مرتبہ مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر 7 مرتبہ ایمان لایا اس کے لیے بھی سعادت ہے۔ ایک روایت میں 3 کا بھی ذکر ہے کہ جس نے مجھے نہ دیکھا مجھ پر 3 مرتبہ ایمان لایا تو یہ بھی اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ مومن ہونا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مومن پیدا فرمایا۔ کتنا پیارا ہمارا دین اسلام ہے کہ دین اسلام نے عورت کی عزت ہمیں سکھائی، دین اسلام میں مسلمان کی عزت کرنا ہمیں سکھائی، دین اسلام نے پڑوسیوں کا حقوق ہم کو بتایا، دین اسلام نے والدین کا ادب کرنا ہم کو بتایا، دین اسلام نے اساتذہ کا، طلباء کا، اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، ازواج کا، زوجین کا، اولاد کا، یہ تمام کو کس انداز سے لے کر چلنا ہے اور کس احسن انداز میں ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ ہم کو عطا فرمایا۔ یقیناً دین اسلام ہماری ہر پہلو میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ
ہمیں مسلمان کی عزت کرنے، مسلمان کو برا بلا نہ کہنے، اس کے جو عیوب ہیں لوگوں پر نہ ظاہر کرنے، اس کا بھرپور انداز سے اخلاص کے ساتھ دل سے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔